اکتوبر کے پورے مہینے پاکستانی معیشت پر سیاہ بادل چھائے رہے۔ مختلف چیلنجز پاکستانی معیشت کو سامنے تھے اور بہت ہی سنگین چیلنج تھے، مگر سب سے سنگین چیلنج شاید روپے کی قدر میں ڈرامائی کمی تھی، جس میں مسلسل کمی دیکھی گئی اور ایسا لگا کہ ملک ایک بار پھر ڈالرائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روپے کی قدر کو روزانہ شدید جھٹکے لگتے تھے، مگر اب حالات میں بہتری آئی ہے اور ایک استحکامی صورتحال پچھلے 6-7 دن کے اندر ہم نے دیکھی ہے، اور اسی وجہ سے آج مسلسل چھٹے کاروباری سیشن میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا رجحان مسلسل برقرار رہا۔ برق رفتاری سے روپے میں جان پڑنا شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے بدھ کو انٹر بینک میں ڈالر کی ٹریڈنگ کا آغاز 175 روپے 57 پیسے سے ہوا تھا۔ آج بدھ کے روز انٹر بینک میں ڈالر 169 روپے 97 پیسے پہ بند ہوا ہے۔ 6 کاروباری دنوں میں ڈالر 5 روپے 30 پیسے سستا ہوا ہے اور روپے کی قدر تقریباً 3% بڑھ گئی ہے۔ 3% روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، جو یقیناً اس تاثر کو اس نے چیلنج کیا ہے کہ روپے کی قدر مسلسل گرتی چلی جائے گی، ڈالر مسلسل مہنگا ہوتا چلا جائے گا، اور اس وجہ سے ایک استحکام نظر آ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر 178 روپے کی سطح پر بھی پہنچ گیا تھا، جو آج 170 روپے 80 پیسے میں فروخت ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے نتیجے میں 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کے سعودی پیکج کے اعلان نے ڈالر کی خطرناک پیش قدمی کو لگام دی، جبکہ IMF سے پروگرام کی بحالی اور جلد 1 ارب ڈالر کی قسط ملنے کی اطلاعات نے بھی ڈالرائزیشن کو روکا ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ڈالر کی بلا روک ٹوک خریداری، سٹے بازی اور بیرون ملک ڈالر کی مبینہ اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ 20 اکتوبر سے 500 ڈالر سے زائد فروخت پر ایکسچینج کمپنیز کو بائیو میٹرک تصدیق کا پابند کیا ہے، جبکہ افغانستان کا سفر کرنے والے افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ سالانہ حد 6000 ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اب ایکسچینج کمپنیز بھی 10,000 ڈالر یا اس کے مساوی مالیت کی غیر ملکی کرنسی کی فروخت اور ترسیل لازمی طور پر بینکنگ چینلز کے ساتھ کریں گی۔ ان تمام اقدامات کا نتیجہ نکلا ہے کہ روپے کی قدر میں استحکام ہوا ہے، مگر اس سے منسلک معاملات اور پھر معیشت کی مجموعی صورتحال اور پھر امپورٹ بلز جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب نجم علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں نیکسٹ کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ نجم علی صاحب۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہم ٹملٹ دیکھ رہے تھے، جو ایک طوفانی آندھی دیکھ رہے تھے اکتوبر کے مہینے میں، وہ اب واقعی ٹھہر گئی ہے اور یہ کوئی بہت شدید خطرہ فوری طور پہ ایکسچینج ریٹ کو نہیں ہے؟ مجھے تو پہلے بھی کوئی ایسی فکر نہیں تھی اس کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کی امپورٹس 6 بلین ڈالر کی فگر پہ آئیں پچھلے کنٹینیوسلی، تو ایک پرسیپشن تو ڈیولپ ہوا تھا مارکیٹ میں کہ یہ کیسے فائنینس ہوگا سب کچھ۔ اس وقت IMF پروگرام کی انسرٹنٹی کی بھی ایک ریزن تھی، تو لوگ جو اسپیکولیٹرز ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جن کو تھوڑی سی بھی اکنامکس کی سمجھ ہے ان کو تھا اندازہ کہ ایک سرٹن سٹیج پہ جا کر یہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، جو کہ آ گئی۔ تو یہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس وقت، یہ تو اس سے بھی کم ہے یقیناً۔ کیا آپ کو کیا ایک ریئل اس وقت ریٹ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ ان کو جو ہمارا ریٹ اپریشیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، جو کہ مجھے لگتا ہے انٹرونشن کی وجہ سے ہوا۔ اس وقت یہ انڈر پریشر تھے کہ یہ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، تو اس کو کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جس سے کہ وہ 152 153 پہ آیا۔ 168 آپ کے خیال میں ری ویلیو نہیں ہونا چاہیے؟ ری ویلیو نہیں ہونا چاہیے تھا، ری ویلیو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے پھر ایکسپیکٹیشن لوگوں کی، دیکھیں وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے بہت شارپ ڈی ویلیو ہوا ہے، لیکن یہ تو 168 سے آیا تھا۔ تو اگر وہاں سے اگر دیکھیں تو ابھی بھی 2-2.5 روپے کی موومنٹ ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں، تو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیونکہ پھر ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہیں 152 ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے پھر 148 کی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ مگر ہم ایک کے ساتھ ہی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اس طرح سے مائنیوٹلی مینج بھی تو نہیں کر سکتے ہیں نا۔ ایک اگر ہم ایک اوپن مارکیٹ کا اور ایک فری فلو کا بات کر رہے ہیں، تو کم از کم اتنی مائنیوٹلی بھی تو ہم اس کو چیک نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے اکنامک مینیجرز کو پولیٹیکل پریشرز میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹس بعض اوقات آتی ہیں کیونکہ کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے اور ایک پرفارمنس بھی شو کرنی ہوتی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹس کو اس طرح کے پریشرز نہیں لینے چاہیے۔ اگر ہو رہا ہے، آپ کی جینون ریکوائرمنٹ ہے ڈی ویلیو کرنے کی، تو آپ کریں۔ لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ اضافہ ہے۔ دوسری جانب روشن پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انفلوز آئے ہیں، ہماری ریمیٹنسز مسلسل بہت روبسٹ ہیں۔
تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اس میں کچھ آپ کے نزدیک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس کے باوجود اتنا پریشر صرف اس وجہ سے کہ کیونکہ امپورٹ ہماری مہنگی ہو گئی ہے؟ اگر آپ پچھلا کوارٹر دیکھیں جو سپٹمبر تک تھا تو وہاں اگر آپ جو آپ کی امپورٹ کی گروتھ آئی ہے جو اباؤٹ 66% فرام دا لاسٹ ایئر، اگر آپ اس کو بریک اپ کریں والیوم گروتھ میں اور پرائس گروتھ میں پرائس میں، تو آپ دیکھیں گے جو 51% جو ہے نا وہ پرائس کی وجہ سے ہے انکریز، اور صرف 14% والیوم گروتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیمانڈ جنریٹ نہیں ہے. یہ جو مگر ہماری پیچیدہ صورتحال اس وجہ سے زیادہ ہوئی نا کہ یہ تو 51% تو ٹھیک ہے مارکیٹ پرائس سے ہو گئی، لیکن جو ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی اس نے تو ڈبل ویمی کیا نا، اس کو ہمارا درد کو دگنا کر دیا. وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا، اب اس کو تو آپ انوائڈیبل تھا. جب آپ کا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوگا تو وہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں اکانومی میں وہ تو آئیں گی، وہ تو سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب اس میں گورنمنٹ کے لیے جو اور جو اکنامک مینیجرز کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ جب اب اتنا شارپ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکسپورٹس پہ یا باقی سیکٹرز آف اکانومی میں جو لیگ ہے وہ رہتا ہے. مثلا اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا لوگوں کو کہ آپ اس انڈسٹریز میں جائیں جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں، تو ایکسپورٹ بڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جبکہ آپ کی پوری اکانومی کیونکہ امپورٹ ڈپینڈنٹ تھی اس میں کوئی ٹائم نہیں لگا، وہ وہیں کی وہیں رہی. تو یہ گیپ جو کریٹ ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے فار انسٹنس، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر جو ریسنٹ سرج آئی ہے، جس طرح سے باہر کے جیسے اسٹارٹ اپس وغیرہ نے کام کیا ہے، آئی تھنک دی ڈیویلیویشن ہیز پلیڈ اے ویری سگنیفیکنٹ رول، کیونکہ اس سے آپ کی جو آپ کو روپی میں تو زیادہ پیسے ملنے لگ گئے ہیں نا، پیسے تو یہیں آنے ہیں سب کو. سو اس میں ایک انسینٹیو جنریٹ ہوا ہے. سو یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں، جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس ہیں آف اے ڈیویلیویشن، یہ اکانومی میں آئیں گی. جیسے ابھی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، اس سے آگے جا کے بڑھیں گی، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن اس پیریڈ کے اندر اب گورنمنٹ کا چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو فائنینس کرتے ہیں. ابھی 10 بلین ڈالر کا اگر فرض کریں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور تقریباً 10 بلین ڈالر کی آپ کی نیٹ پیمنٹس ہیں، باقی یہ 20 بلین ڈالر آپ کو چاہیے ہوں گے اگلے کچھ 7-8 مہینے کے اندر. اگر آئی ایم ایف پروگرام ہو جاتا ہے جو بالکل اب ہونے والا ہے، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا مینیجبل ہے. اور آپ کو پرسنلی اس وقت کوئی الارمنگ سچویشن کسی سیکٹر میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے نزدیک ڈیفیسٹ بھی الارمنگ نہیں ہے؟ الارمنگ سچویشن صرف ایک تھی، اگر ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہوتا، بس اس کے سے جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اب شوکت صاحب نے جس طرح کہا ہے اگر وہ ہو جائے گا، جو کہ مجھے لگتا ہے بالکل ہو جائے گا اگلے کچھ دن کے اندر، اس کے بعد آپ کی ابیلٹی ٹو ریز کیپٹل جو فنڈنگ ہے وہ بڑی بڑھ جاتی ہے. آپ باہر کے ملکوں میں بانڈز بھی ایشو کر سکتے ہیں، کچھ ملٹی لیٹرل لینڈنگ بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کے پھر راستے کھل جاتے ہیں. اور آپ کی دیکھیں اگر آپ باقی ساری چیزیں اکانومی کی پوری کر رہے ہوں، جیسے کہ ٹیکس کلیکشن ہے یا باقی جو بھی پیرامیٹرز ہیں، تو پھر جو اگلے سال کے لیے جو آؤٹ لک ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی، ایک لوگوں میں بھی ایک کانفیڈنس آ جائے گا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ریونیو کلیکشن میں ایک بڑا سبسٹینشیل جو ہم نے امپروومنٹ دیکھی ہے ابھی؟ دیکھیں ابھی تو ظاہر ہے امپورٹس کی اس میں بڑی میجر کنٹریبیوشن ہے، آلموسٹ 65% میں سمجھتا ہوں امپورٹ سے آ رہا ہے. بٹ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی نہیں، ہمیشہ امپورٹ سے ہی آتا ہے. اور تو وہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے کہ کسی ایک طرف ہٹ کر رہی ہے تو ظاہر ایک بینیفٹ بھی ہے اس کا. بٹ یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں، میں نے پہلے کہا کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑی سی ٹائم لگے گا. اس موقع پہ ایک چیز گورنمنٹ کو ضرور کرنی چاہیے کامران صاحب، وہ یہ ہے کہ گروتھ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں کہیں سے بھی بیک کرنا پڑے، بورو کرنا پڑے، یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کہیں سے فائنینس کر لیں، پر گروتھ نہ روکیں. بہت بہت شکریہ جناب سید نجم علی، چیف ایگزیکٹو آفیسر نیکسٹ کیپٹل ہمارے